السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے یوٹیوب چینل پر اسلامیہ کوچنگ سینٹر۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ درجہ دوازدہم یعنی کلاس 12 کا میں کلاس جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن میں شروع کرنے والا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اردو کا جو آپ لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے، میں نے ایک فوٹو سینڈ کیا تھا گروپ پر، آپ اس کو دیکھ لیں۔ آپ پیج نمبر 118 کھول لیں۔ پیج نمبر 118 میں جو آپ لوگوں کے سلیبس میں رباعیات ہیں، اس رباعی میں سے ایک رباعی میں آپ لوگوں کو پڑھانے والا ہوں۔ رباعیات میں 3 رباعی آپ لوگوں کے سلیبس میں دیا گیا ہے، جس میں سے پہلی رباعی خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ خواجہ رباعیات پہ جانے سے پہلے رباعی کے بارے میں جان لیں گے۔ پہلے رباعی ہوتی کیا ہے؟ رباعی نظم کی ایک قسم ہے جس میں جو کہ 4 لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے، 4 سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں پہلا، دوسرا اور جو ہے چوتھا لائن وہ ہم ردیف ہوتا ہے، میں آپس میں ان کے الفاظ جو ہے آخری والے الفاظ وہ ملتے ہیں، اور تیسرا لائن جو ہے ہم قافیہ ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے رباعی کی ایک اور شکل ہے جسے ہم لوگ قطعہ کہتے ہیں۔ قطعہ میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی لائن وہ لگ بھگ ایک جیسی رہتی ہے، اس میں ہم ردیف اور ہم قافیے کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ ردیف میں بھی لکھ سکتے ہیں اور قافیے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چاروں لائن ایک جیسا ہم ردیف ہو سکتا ہے کہ چاروں لائن مختلف ہو۔ یہ جو ہے قطعہ کی تعریف ہے، جیسے کہ جانثار اختر صاحب کا ایک قطعہ آپ لوگوں کے سلیبس میں موجود ہے، اسے میں پڑھاؤں گا۔ پہلے آپ لوگ پڑھ لیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی ہے، ایسا کہ گر صلہ کی خواہش تم کو، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرتے ہو گر احسان تو کر دو اسے عام، اتنا کہ جہاں میں کوئی ممنون نہ ہو۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، پہلے آپ لوگ سمجھ لیں۔ رباعی چونکہ 4 لائنوں میں مشتمل ہوتی ہیں، یہ بات جان لیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان لیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت سارے انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا مختصر جان لیں جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں ہوئی، پانی پت میں، جو کہ پانی پت کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا، اور کم عمری میں یہ جو ہے یتیم ہو چکے تھے۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین نے ان کی جو ہے مدد کی تھی، پرورش کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے غالب کی شاگردی اختیار کی، مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے شاگردی انہوں نے اختیار کی، اور غالب اور شیفتہ ان کے انتقال کے بعد حالی جو ہے 1869 میں حالی لاہور چلے گئے۔ وہاں گورنمنٹ بک ڈپوٹ میں درسی کتابوں کی زبردست درس کرنے پر لگ گئے۔ وہاں پر جو ہے درسی کتاب جو ہوتے ہیں ان کو پڑھانے میں لگ گئے تھے۔ انہوں نے اسی دور میں ایک کتاب لکھی تھی سر سید احمد خان۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد انہوں نے سر سید احمد خان سے ملاقات کی۔ سر سید احمد خان جو ہے ان کے خاصے کلیگس تھے، اور انہیں یہ کہنے پر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مجد الاسلام کے بارے میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، جس میں مسدس سے حالی جی کے نام سے جو ہے بہت مشہور تھا، اور جو بہت زیادہ منظر عام پر آئی، اور لوگوں نے اسے جو ہے پڑھا اور بہت سراہا۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ اگر میرا بس چلتا، اگر میرا اختیار چلتا تو میں اسے جو ہے جمعہ کے خطبہ میں علماء کو پڑھنے کے لیے کہتا۔ تو یہ مسدس حالی ان کی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمر بھر جو ہے تصنیف و تالیف کا کام کیا، نثر بھی لکھا، نظم بھی لکھا ہے، لیکن 2-4 ان کے جو کتابیں ان کی بہت مشہور ہوئی ہیں۔ ایک غالب کے یاد میں جو ہے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا یادگار غالب، ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو کتاب انہوں نے لکھا ہے حیات جاوید کے نام سے، اور ایک کتاب انہوں نے لکھا ہے مقالات حالی کے نام سے۔ یہ تمام کتابیں جو ہے، جو حیات جاوید جو لکھا ہے، حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں انہوں نے کتاب جو ہے اپنے تاثرات کا جو ہے اظہار کیا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں ان کی جو ہے بہت مشہور ہے، جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان 3 کتاب کا نام آپ لوگ یاد رکھ لیں۔ ایک ہے حیات جاوید، دوسرا جو ہے یادگار غالب، اور تیسرا جو ہے مقالات حالی۔ 1914 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آبجیکٹیو کوشچن آنے والے تھے، جو بھی آتے ہیں، اس لائن سے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان کے پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ پانی پت میں ہوئی 1837 میں۔ ریوائنڈ کروا دیتے ہیں ایک بار۔ حالی کے والد کا نام کیا تھا؟ حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی کس کے شاگرد تھے؟ تو مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کس کی شاگردی اختیار کی غالب کے علاوہ؟
شیفتہ نام کے ایک شاعر تھے، ان سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ حالی نے کس کے مشورے پر مسدس لکھا؟ مسدس حالی جو کتاب لکھنے کے لیے کہا تھا وہ سر سید احمد خان نے حالی کو کہا تھا، مولانا حالی کو، کہ آپ جو ہے وہ مسدس حالی جو ہے وہ کتاب لکھیں، جو کہ مدنظر اسلام کا ایک حصہ ہے، وہ اشاعت ہوتی ہے اس کی، اور جو ہے وہ یہاں تک کہ سر سید احمد خان صاحب کا کہنا تھا، رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر کے لائے ہو تو آخرت میں، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوایا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی تھی۔ اس سے سمجھ میں آتی ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنی زبردست نظم ہوگی، کتنی زبردست کتاب ہوگی۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ اس کا بھی جو ہے مطالعہ کریں، جس سے ایک ایمانی جذبہ بھی آپ لوگوں کے اندر جگے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوشچنز ہیں۔ مسدس حالی کے مدنظر اسلام کی پہلی اشاعت کب ہوئی؟ تو 1879 میں، 1879 میں ہوئی تھی۔ حالی کے دو مشہور نظم بھی ہیں اس کے علاوہ، جس کے چپ کی داد اور مناجات بیوہ، یہ دو نظمیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اور حالی کی مشہور تنقیدی کتاب جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری۔ حالی کو بطور جو پوری اردو کی جو تصنیفات ہے، اردو جو ایک ماحول میں اور اردو کے بہت بڑے سمندر میں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعر بھی تھے، بہت سارے لوگوں نے شاعری کی، بہت سارے لوگوں نے نثری کتابیں، نثر کو پسند کیا، بہت سارے نے جو ہے وہ تصنیف اور تالیف کا کام کیا ہے۔ لیکن کرٹکس میں، جس کو تنقید کہا جاتا ہے، تو تنقیدی میں منعقد جو کہا جاتا ہے، جس کو منعقد کہا جاتا ہے، تو تنقید نگار میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ اسی تنقید پر جو ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری۔ تو وہ تنقیدی کتاب ہے۔ اگر امتحان میں آئے کہ تنقیدی کتاب انہوں نے کون سا لکھا ہے، تو مقدمہ شعر و شاعری لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حیات جاوید میں آپ کو لوگوں کو بتا چکا ہوں، غالب بتا چکا ہوں۔ غالب جو ہے، غالب کے نام پر انہوں نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ غالب کے اوپر میں تو یادگار غالب لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال جو ہے وہ 1914 میں ہوا تھا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اب آتے ہیں اس ربائی کی طرف میں۔ ربائی میں کیا ہے؟ احسان کے ہے گر صلہ کی خواہش تم کو، شاعر فرما رہے ہیں یہاں پر کہ احسان کے اگر تم کو خواہش ہے کہ احسان کرنے کے بعد میں کسی کے اوپر احسان کر دوں اور وہ بھی میرے اوپر احسان کرے، اگر اس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اس سے یہ بہتر ہے کہ احسان کسی پر نہ کرو۔ کرتے ہو اگر احسان تو کر دو اسے عام، اگر تم احسان کرتے ہو تو کر دو اسے عام، اتنا عام کر دو، یعنی لوگوں پر، ہر ایک آدمی ایک دوسرے پر اتنا احسان عام کر دے کہ وہ کسی کے اوپر کرے، وہ کسی کے اوپر جو ہے احسان کر دے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے پر احسان کر دے، اتنا کہ جہاں میں کوئی ممنون نہ ہو۔ ممنون کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ احسان مند، شکر گزار نہ رہے کسی کا، ہر ایک آدمی کے اوپر ایک دوسرے کا احسان رہے، اتنا احسان عام کر دو۔ اور اگر آدمی احسان کرنا چاہے اور خواہش بھی رکھے تو اس سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ تو آپ اگر اس شعر کا تشریح اگر آپ لوگ اس ربائی کی کرنی چاہیں گے تو وہ کس طرز پر ہوگا، یہی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں نصیحت کی ہے، کہتے ہیں کہ احسان کر کے جتاؤ نہیں، یعنی احسان اگر کر دیے تو کسی کے اوپر جتانا نہیں ہے، اور اگر جتانا ہی مقصود ہو تو اس سے بہتر ہے کہ کسی کے اوپر احسان کیا ہی نہ جائے۔ اور اگر احسان کرتے ہو تو اتنا دنیا میں عام کر دو کہ ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا احسان مند رہے۔ تو یہ بات دراصل اس ربائی میں شاعر نے اسلام کی جو ایک سب سے بڑی خوبی ہے اس کو بیان کیا ہے، جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھی۔ کہ بہت سارے واقعات صحابہ کے ملتے ہیں کہ جس میں جو ہے ان لوگوں نے خود بھوکا رہ کر اپنے پڑوسی کو کھلایا ہے، خود اتنا زیادہ احسان کر دیا کہ وہی چیز جو ہے لوٹ کر، بکری کا سیرہ کا جو مشہور واقعہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ 8 گھر گھر کر 8 گھر کے پاس جا کر پھر واپس اسی گھر میں آ گیا۔ تو ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا جو ہے وہ احسان مند بن چکا تھا۔ اس طریقے پر کرنے کی شاعر نے ہم لوگوں کو دعوت دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہو، اور اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دے، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بعد بھی بہت سارے جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ جب میں کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم۔